بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں وقت بہت کم ہے اور کافی دیر سے میرے خیال میں آپ انتظار میں ہیں، تو ہم نے بھی اس سے پہلے 3 پروگرام کیے ہیں، تو باقی پروگرامز میں ہم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ٹائم پہ ہی پہنچے ہیں۔ تو خصوصی گفتگو انشاءاللہ عتیق اللہ صاحب کی ہوگی، چونکہ مجھے حکم ملا ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا 2 سے 3 منٹ میں بات آپ سے کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر سلفی لوگ تھے اور پڑھے لکھے اور ایک انقلاب لانے کی سوچ رکھنے والے لوگ تھے، ان کی ایک سوچ اور ریکوائرمنٹ تھی کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر صحیح العقیدہ جو اساتذہ کرام ہے ان کا ایک نیٹ ورک ہونا چاہیے، ان کا ایک سسٹم ہونا چاہیے، تاکہ وہ لوگ پاکستان کی تعلیمی پالیسی کو ریڈ کریں، اس کو انالیسس کریں اور پھر اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں، جو چیزیں بہتر ہیں ان کو سپورٹ کریں اور جہاں پہ تبدیلی کی ضرورت ہے وہاں پہ مختلف انداز سے اپنا اظہار کریں۔ یعنی ایجوکیشن پالیسی اور ایجوکیشن سسٹم کو سمجھنا ہے۔ تو اس کے لیے جن لوگوں کی سوچ اور خواہش تھی، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں انقلاب کے لیے یہ سب سے بنیادی اور پہلی سوچ ہوا کرتی ہے، اور کسی بھی معاشرے میں اسٹیٹ میں اگر تبدیلی آتی ہے آج کے دور میں اگر سمجھتا ہوں تو سب سے پہلی اور بنیادی تبدیلی جو ہے وہ تعلیم اور سوچ کی تبدیلی ہوتی ہے۔ اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جمعیت اساتذہ پاکستان ایک ایسے لوگوں کا فورم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیح عقیدہ عطا فرمایا ہے، جن کے پاس عقیدہ توحید بھی ہے اور عقیدہ رسالت بھی ہے، اور جن کی سوچ کے اندر نہ شرک ہے نہ بدعت ہے۔ تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنا ہے اور آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس سوچ کو لے کے ہم آگے بڑھیں، پاکستان کی تعلیمی پالیسی کو ہم ریڈ کریں اور پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر بہتری لانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کریں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جو جنگیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو فتح کیا جا رہا ہے، وہ ایٹم بم کی جنگ نہیں ہے، اب تعلیم کی جنگ ہے۔ اگر ہم اس پہ غور کریں، ہماری جتنی ٹریننگز ہوتی ہیں، ڈی ایس ٹی کی بات کر لیں، پروفیشنل ٹریننگز کی بات کر لیں، ہمیں جو کتابیں فری ملتی ہیں وہ کون دیتا ہے؟ وہ این جی اوز کون ہیں جو ہمیں فنڈنگ فراہم کرتا ہے؟ وہ مائیکل باربر کون تھا؟ وہ کرسٹی کون تھا جو ہماری تعلیم کی پالیسی کو ہمارے سی ایم اور پی ایم کے ساتھ بیٹھ کے طے کرتا تھا؟ اس کو ہم سے کیا محبت ہے؟ اٹ از دی پوائنٹ کہ کرسٹی اگر ہماری اور مائیکل باربر اگر ہماری پالیسی بناتا ہے، ہمیں فنڈ دیتا ہے ایجوکیشن کے لیے، تو ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کی بدن سے نکال دو۔ ایک تو یہ حملہ ہمارے ملک کے اوپر ہے باہر سے، اور دوسرا انٹرنل حملہ کیا ہے کہ آج ہمارے اپنوں نے ہی تعلیمی اداروں کے اندر توحید کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سنت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی جگہ پہ شرک اور بدعات کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ سلیبس کو پڑھ لیں، سلیبس کے اعتبار سے، ٹیچر ٹریننگ کے اعتبار سے، اور اس کے علاوہ تعلیمی اداروں کے اندر اسکول کی بات کریں، کالج کی بات کریں، یونیورسٹی کی بات کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں، تعلیم میں اور اس ملک میں اگر کوئی صحیح انقلاب پیدا کر سکتا ہے تو وہ شخص کر سکتا ہے جس کے پاس خود صحیح روشنی اور نور موجود ہے، جس کے پاس صحیح عقیدہ موجود ہے، جس کے پاس صحیح سوچ موجود ہے۔
اگر وہ اس پاکستان میں موجود ہے تو آپ کے پاس موجود ہے، اللہ کی توفیق کے ساتھ وہ صلاحیت موجود ہے تو آپ کے پاس موجود ہے۔ نابینا آدمی کبھی بھی کسی کو راستہ نہیں بتا سکتا، ہمیشہ وہی بتا سکتا ہے جس کے پاس بینائی ہوتی ہے، جس کے پاس روشنی ہوتی ہے، اور وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو عطا کیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے، اگر یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں، اگر میرے کندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو مجھے سوال کرنا ہے اپنے آپ سے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں؟ میں اپنی ذمہ داری کا مجھے احساس ہے؟ کیا مجھے اپنی ذمہ داری کا علم ہے؟ کیا مجھے اپنے شعبے کے بارے میں، ان تمام پالیسیز کے بارے میں پتہ ہے کہاں پہ بنتی ہیں، کیسے بنتی ہیں، کیوں بنتی ہیں، کون بناتا ہے؟ ہم 25-30 سال سروس کرنے کے بعد، گریڈ 19 اور 20 تک چلے جانے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کے اندر بہت بڑا کام کر لیا۔ ایک ایک لمحے کا، ایک ایک بچے کا اور ایک ایک روپے کا حساب میں نے اور آپ نے دینا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ پالیسی بن رہی تھی، سلیبس بن رہا تھا، بچوں کے عقائد کو درست کرنے کی ضرورت تھی، لوگوں کو قرآن اور حدیث اور سنت کی تعلیمات سے آشنا کرنا تھا، تم کیا کرتے رہے؟ یہ ہم نے سوچنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جب ہمارے اندر سوچ پیدا ہو جائے گی، یہ مشن اور ویژن پیدا ہوگا، تو پھر ہمارے پاس وہ میتھڈ، وہ ٹریک، وہ ایک راستہ، وہ ایک منظم کوشش، وہ ایک سسٹمیٹیکل ایک ہمارے پاس ایک طریقہ، جس کے ذریعے ہم اوپر سے لے کے نیچے تک تعلیم کے اندر تبدیلیاں اور تعلیم کے جینوئن مقاصد کو ہم حاصل کر سکیں گے۔ یہ وہ سارے بنیادی کام ہیں جن کی طرف میں نے ایک مختصر اشارہ کیا ہے، اس کی طرف آگے بڑھنے کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم ہے۔ آج ہم نے غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے۔ آپ کی مرکز کی لیڈرشپ میدان میں ہے، بیدار ہے، ہر پالیسی پہ نظر ہے، ہر ٹیچر کے مسئلے پہ نظر ہے، آپ کی پروموشنوں پہ بھی نظر ہے، آپ کے سارے معاملات پہ نظر ہے۔ یہ مرکز یہ کام کر رہا ہے اور ہر جگہ پہ ہم کام کر رہے ہیں، لیکن یہ یہاں سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، میلسی سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، وہاڑی سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، جنوبی پنجاب سے اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اس فکر کو لے کے آئے ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، جو میں نے اشارے کیے ہیں ان کی طرف آگے بڑھنا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس پورا ایک پروگرام، پورا ایک مشن، پورا ایک طریقہ کار ہے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑیں گے تو انشاءاللہ ان سارے مقاصد کو حاصل کرنے میں ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، صدر صاحب بھی موجود ہیں، بس بنیادی میں نے اشارے کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد یہ آپ کا سیٹ اپ بن رہا ہے، بنے گا، ہم آپ سے ملتے رہیں گے، آپ کو بھی بلاتے رہیں گے، ہمارے یہ سارے سوچ کے دریچے انشاءاللہ کھلتے چلے جائیں گے، منزل سامنے آتی جائے گی، اور انشاءاللہ پھر انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ تھوڑا سا وقت لگتا ہے، خوشبو کے بکھرنے میں کچھ دیر تو لگتی ہے، اس بات کو سمجھنے میں کچھ دیر تو لگتی ہے۔ گھر اگر نشیبی ہوں دریا کے کنارے تو پھر پانی کے اترنے میں کچھ دیر تو لگتی ہے۔ بہت شکریہ۔